نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ سب سے پہلے اپنے اس چینل پر جس کا نام قرآن تعلیم و ادب ہے، میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے جو لاسٹ ویڈیو تھی وہ یہ تھی کہ ہم اپنی تربیت کیسے کریں، اس کے میں نے 3 پارٹ لیے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ یہاں پر دیکھیں گے کہ اجتماعی تقوی جو ہوتا ہے، تقوی کیا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو تقوی جو ہوتا ہے وہ سوچ اور عمل کی روش ہوتی ہے جو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کو کیا ہے اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اور اللہ کی جو کتاب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اور جو ہدایات دیے ہیں، ان کا مقصد بھی کیا ہے؟ انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا اور پھر کیا ہے اسے متقی بنانا۔ اور کیونکہ دیکھیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ہدایت کہا ہے جو اپنے اندر تقوی کی صفت رکھتے ہوں، جو اپنے آپ کو متقی بنانا چاہتے ہیں، انہی کے لیے کیا ہے پھر ان کے لیے پھر تقوی جب جن کے دلوں میں ہوتا ہے وہی انسان متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کہتے کسے ہیں۔ تقوی دیکھیے ہم جانتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، اور ہمارے اس کے بارے میں ایک الگ الگ ہماری رائے بھی ہوتی ہے، لیکن تقوی کا جو تصور ہے اور ہمارے درمیان موجود بھی ہے، کیونکہ ہم ہر کوئی سمجھتے ہیں کہ تقوی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جو تقوی ہوتا ہے یہ وقایہ سے نکلا ہے، کیونکہ جس کے معنی ہوتے ہیں بچنے کے، تو اسی سے تقوی بھی نکلا ہے کہ جو تقوی کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا لو۔ اس کے جو اصطلاحی جو معنی ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچا لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں کسی بھی قسم کے نقصان کو کیا ہے، نقصان سے بچنا اور پھر فائدہ حاصل کرنا، یہ 2 چیزوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ دیکھیے آپ اگر مسلمان ہو یا کافر ہو، مومن ہو یا کافر ہو، ان میں کیا ہے یہ دونوں میں بھی پوری جو زندگی کا جو دار و مدار چلتا ہے وہ صرف اور صرف یہ 2 ہی چیزوں پہ چلتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ نقصان سے بچائے اور فائدہ حاصل کرے، سیدھی سی بات مطلب یہی ہو سکتی ہے۔ یہ 2 جذبات پر بھی کیا ہے ساری زندگی کی سوچ اور اس کا عمل ان 2 ہی چیزوں پر ہوتا ہے۔ اب تقوی کے جو معنی ہوتے ہیں جو لغت کے حساب سے، ویسے تو یہ بہت ہی وسیع اور جامع معنی ہوتے ہیں، اور اس کو بہت زیادہ اس میں ان چیزوں سے بچنا یعنی پیش نظر ہے اور جو زندگی کے مقصد کے خلاف ہوں۔ اب سمجھے کہ اگر زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی رضا ہے، جنت کی طلب ہے، تو ہر وہ کام، ہر وہ بات جس سے اس راہ میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے یا پھر اس میں کوئی کھوٹ ہوتی ہے یا رکاوٹ پڑتی ہے، یہ ساری چیزیں پھر کیا ہوتی ہیں؟ جو چیز حاصل ہو وہ کیا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے۔ نقصان پہنچا ہو تو اس سے بچنا کیا ہے؟ اور اب جب سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اس سے بچتا رہتا ہے۔ تو یہ جو بچنے کی جو صفت اور یہ جو بچنا ہوتا ہے یہی دراصل کیا ہوتا ہے؟ تقوی ہوتا ہے۔ کیونکہ تقوی کا اظہار جو ہوتا ہے یہ پوری زندگی میں ہوتا ہے، لیکن فی الواقع اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو جڑ ہوتی ہے وہ انسان کے دل میں ہوتی ہے، کیونکہ جو تقوی پیدا ہوتا ہے وہ انسان کے دل سے پیدا ہوتا ہے۔ اور دل میں اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا شوق ہو اور پھر اس کی محبت ہو اور پھر جنت کی حاصل کرنے کی طلب ہے اور اس کی آگ کا احساس ہو کہ اگر ہم نے غلطی کی تو ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، تو پھر انسان کیا ہے؟ اس سے بچنے کی اس کے اندر طلب بھی موجود ہوتی ہے اور وہ طلب کو پیدا کرتے جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایسی صلاحیت اور ایسی قوت پیدا ہوتی ہے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے روک سکتے ہیں۔ تو جو اللہ ان کاموں سے روکتے ہیں جو اللہ کے غصے کو دعوت دیتی ہے، جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے جو غصے کو جب انسان روکنے لگتا ہے تو یہی نام ہوتا ہے تقوی۔ اب اسی لیے قرآن میں دیکھیے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تقوی تو دراصل کیا ہے؟ دلوں کا نام ہے۔ اور پھر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3 جو کہ میں نے شروع میں تلاوت کی ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد جو ہے ان کا ارشاد جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے اور اس کو گنواتے ہوئے فرمایا، اور پھر فرمایا کہ تقوی ہاں ہونا، یعنی تقوی یہاں پر ہے۔
3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تقوی ہاں ہونا، کہ تقوی دراصل کہاں ہے؟ یہاں ہے، یعنی دل میں ہے۔ اور تقوی کے جو ایک جامع تصور کی جو اصل بنیاد ہوتی ہے، اس کی جو دل کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت کا نام ہی کیا ہوتا ہے؟ تقوی ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دے، یا پھر کوئی ایسی ناراضگی نہ ہو جو ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اور پھر یہ دھیان میں لگا رہتا ہے اور یہ خیال رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ انسان کیا ہے؟ غفلت نہیں کرتا اور پھر لاپرواہی نہیں کرتا، جو زندگی میں بالکل ممکن ہوتا بھی ہے، کیونکہ دیکھیے انسان کیا ہے؟ غلطیاں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے گا، توبہ کرے گا، پھر پلٹے گا، کیونکہ فرشتوں کی صفت جو ہوتی ہے وہ بالکل فرما بردار صفت ہوتی ہے۔ لیکن جو انسان ہے وہ غلطیاں بھی کرے گا، بھول بھی آئے گی، غفلت بھی برتے گا، اور مگر یہ ہے کہ وہ جب غفلت آئے گی اس کے اندر، جب بھول آئے گی تو وہ کیا ہے؟ پھر اپنے آپ کو فوراً اپنے رب کی طرف پلٹائے گا اور توبہ کرے گا، اور پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ تو یہ جو ہوتا ہے، جو اس کے اندر یہ جو ہوش آتا ہے، تو یہ جو ہوش میں آ جانا کہ میں نے غلطی کی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہی نام ہوتا ہے تقوی، کہ میں کوئی ایسا کام کر گزرا ہوں جو اس کی مرضی کے خلاف تھا، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف تھا، تو وہ کیا ہے؟ فوراً پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اپنے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ اور تقوی یہ نہیں ہے کہ کوئی غلطی ہی نہ کرے، بلکہ تقوی یہ ہے کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو وہ لوٹ کر اپنی اصل طرف واپس آ جائے، کیونکہ بدقسمتی سے کیا ہے؟ یہ جو بنیاد ہے نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا ہے، اس کو چھپا لیا گیا ہے، کہ تقوی کا یہ تصور جو پوری زندگی میں ہمارے حاوی ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ ہم کو صرف ہم کو دیکھنے میں ملے گا، جیسا اٹھنے بیٹھنے میں اور آداب میں، اس معاملے میں ہی ہمیں کیا ہے؟ تقوی کی صفت نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر تقوی جو ہوتا ہے ہماری زندگی کے ہر حصے میں آنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیا ہے؟ قبول بھی کرتے ہیں، اور وہ انسان ڈرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ سے زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کے اندر تقوی آتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے رب کے قریب چلا جاتا ہے اور برائیوں سے دور ہونے لگتا ہے۔ تو یہی نام ہے تقوی کا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ تقوی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ لیں گے اجتماعی تقوی کیا ہوتا ہے، تو آپ میرے ساتھ بنے رہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے، اور پھر میرے آنے والی ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کریے، تاکہ آپ کو جب بھی میں یہ اس کا ٹاپک اور کنٹینیو کروں تو آپ کو میرے ویڈیوز مل سکے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تقوی سے منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غفلتوں کو اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم